کیا پریاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ پریاں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ پریاں نہیں ہوتی۔ قرآن میں پریوں کی تفصیل موجود ہیں یا نہیں، اس بارے میں آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ پلک جھپنے کے برابر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے شکل تبدیل کرنے کی قوت رکھی ہے۔ زیادہ تر جنات کتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ جنات بلیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کئی جنات زمین پر سانپ بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور زمین پر چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو جننیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم چڑیل بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ تر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جنہیں ہم پریاں کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بے حد خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے 2 پنکھ بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان کا لباس ہوتا ہے۔ جو عامل جنی یا جننیوں کو حاضر کرنے کا عمل پڑتا ہے تو یہ جو جننیاں ہوتی ہیں یہ خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ انہیں 2 پنکھ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ ذکر کیا ہے جنات کا۔ جس طرح ہم جنات ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں پریاں ہونے پر بھی یقین کرنا چاہیے، کیونکہ پریاں جننیاں ہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات کو پیدا کیا، اور اس زمین پر کئی برسوں کے بعد جنات کی تعداد اس طرح بڑھ گئی کہ وہ ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل کرنے لگے، فتنہ فساد پھیلانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنات کو مار کر ہلاک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے جنات کو مار کر ہلاک کر دیا، اور ان میں سے کچھ جنات بھاگ کر جھیلوں میں چھپ گئے۔